لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد حائر الرحمة بمجمع الملك ودار الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا و بے کرا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا، اور یہ فخر انبیاء ہی نکلا، اور ساتھ ہی ساتھ اس پرفتن و پرآشوق دور میں پیران نظام کی نسبتوں سے صحبتوں سے مالا مال فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم پر یہ فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے خاص عنایت ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں سے، ماہ رمضان المبارک کے فیوزات سے، اس کے کمالات سے اور اس کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرمایا، اور از یکم رمضان المبارک تا ختم ہم کو اپنے قرب میں جانے کا موقع دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جانے کا موقع دیا، اور ہماری آخرت، ہماری دنیا اور ہماری عقبہ کو سنوارنے کا موقع دیا. اور احسان پر احسان یہ ہوا کہ آج اپنے پھر ایک اور عنایت خاص یوم عید الفطر سے ہم کو مالا مال کیا، اور ہم کو اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، اپنی بارگاہ میں عز و انکساری کا اظہار کرنے کے لیے مسجد میں نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ. محترم سامعین کرام، ابھی خطبے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں حق رب العزت نے ایمان اور اسلام ان دو نظریات کو پیش فرمایا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند دیہاتی لوگ آتے ہیں، چند حقانی لوگ آتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے متاثر ہو کر حق رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر کلمہ گو ہوتے ہیں، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ تمام دہقانی لوگ اور یہ تمام دیہاتی لوگ، گاؤں والے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے
ان کا یہ کہنا تھا کہ حق رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پیغام پہنچایا کہ قالت الاعراب، یعنی ان دیہاتیوں نے جس میں کہ آپ کے دست اقدس پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان ایک الگ اپنی ماہیت اور اپنی حقیقت کو رکھتا ہے، اور اسلام اپنی الگ ماہیت اور حقیقت کو رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح سورۃ العصر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یعنی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سر بلند رہو گے جب تک کہ تمہارے دلوں میں ایمان رہے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اسلام جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری ذات کو ایک مان رہے ہو، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میرا رسول مان رہے ہو، کلام مجید قرآن مجید کو اللہ رب العزت کا کلام مان رہے ہو، یہ تمام امور اسلام میں داخل ہیں۔ یعنی ابھی تم اسلام کو اپنے اعمال سے، اپنے قلب و نظریات سے اس کو قبول نہیں کیے ہو، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مخاطب اللہ رب العزت ایمان والوں سے ہو رہا ہے، لیکن ایمان والوں سے کیا مخاطب ہو رہا ہے، وہ کیا حکم دے رہا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر بات کچھ الگ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام تو ایمان کا ایک ادنا درجہ ہے، ایمان سے ایک ادنا درجہ اسلام کا ہے، لیکن اللہ رب العزت ان اعلیٰ مقام یعنی ایمان پا جانے والوں کو اسلام میں داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی وضاحت کیسے ہوگی؟ تمام بزرگان دین نے ارشاد فرمایا یہاں پر جو ایمان کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ اسلام جو اسلام حقیقی میں داخل ہو جاؤ مراد ہے، اور جو ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے وہ ایمان والے تحقیقی ایمان والے نہیں ہے، بلکہ تحقیقی ایمان والے نہیں بلکہ تخلیقی ایمان والے ہیں۔ یعنی اپنے ماں باپ جو مسلمان گزرے ہیں ان کی گود میں ہاتھ کھولا، اسی وجہ سے تم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانا ہے، وگرنہ تم اگر کسی کافر و حنود کے گھر پیدا ہوتے تو نہ تمہیں اس کلمہ طیبہ توحید کی توفیق ہوتی، نہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی، نہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم ہی سرخرو رہو گے اگر تم ایمان والے رہو گے۔ محترم سامعین کرام، ان تمام آیت کریمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ اور تمام مفسرین کرام کی توضیح و تشریح، یہ تمام کا لطف لباب اور خلاصہ فقط اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے ایمان والو، اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گردانی کرنے والو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حق رب العزت کی الوہیت کا اقرار کرنے والوں، تمہیں جو ایمان اور جو اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہے نہ تمہیں اپنی قد و کاوشوں اور کوششوں سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت کے توفیق اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کی عنایت یہ ہوئی تم پر کہ تمہیں اسلامی گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر تم کافروں، حنود اور کفار و مشرکین کے گھر پیدا ہوتے تو یہ خیال کرو کہ کیا تمہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہوتا، اگر ہوتا بھی
تو تم سرموئے انحراف کرتے ہوئے کس طرح اسے کترا کر چلے جاتے اور تمام معبودان باطلہ کی پرستش میں لگ جاتے اور ان کی عبادت میں لگ جاتے۔ تو محترم سامعین کرام، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی پر غور کریں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 سال تک اپنے آقا کے غلام بنے رہے، حبش کے بازار میں گر گئے، ایک بادشاہ، ایک شخص، امیر شخص حضرت بلال کو خرید لاتا ہے اور گھر خرید لا کر 22 سال اپنی نوکری کراتا ہے، اپنے گھر کا خادم بنا کر رکھتا ہے، غلام بنا کر رکھتا ہے۔ اسی طرح 22 سال گزرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد نامی شخص ہے، انہوں نے دعوت کلمہ طیبہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا ہے، اور وہ تمام لات و عزا منات، تمام معبودان باطل کو ٹھکرا کر ایک واحد اللہ رب العزت کی پرستش اور اللہ رب العزت کی عبادت کا طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کو سن کر اپنے قلب کو متاثر دیکھا، اور اس قلب کے متاثر ہونے سے قلبی طور پر تو تصدیق کر لی کہ ہم اللہ رب العزت ایک الہ اور لا شریک لہ کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لاتے ہیں اور کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں اور اپنے اقرار اور تصدیق سے ایمان میں مکمل طور پر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لایا، تو وہ آقا حضرت بلال کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے بلال، کیا تم نے ہمارے دین کے علاوہ کوئی اور دین کو اختیار کر لیا ہے؟ کیا تم نے اس محمد نامی شخص کے دین کو جو ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے، کیا اس کو قبول کر لیا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک، اے میرے آقا، بے شک میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے، بے شک میں تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہوئے حق واحد رب العزت کی الوہیت کا اقرار کرتا ہوں۔ تو اس مالک نے کہا کہ اے بلال، تم میرے غلام ہو لیکن محمد مصطفیٰ کی بات سنتے ہو۔ تو حضرت بلال نے عرض کی کہ اے آقا، تو نے مجھے حبش کے بازاروں سے خرید کر یہاں پر لایا، میں تیری خدمت میں 22 سال گزارا ہوں، لیکن تیرا جو حق ہے وہ میرے جسم پر ہے، نہ کہ میرے قلب و روح پر ہے، بلکہ میرے قلب و روح پر اگر کسی کا اثر ہوگا، میرے قلب و روح اگر کسی کے ماتحتی میں آئیں گے، میرے قلب و روح اگر کسی کے تابع ہوں گے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا خدا ہے۔ تو اس مالک کو، اس آقا کو اتنی بات اتنی بڑی دکھتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر حبش کے عرب کی سرزمین میں، گرم جو سرزمین ہے، ریت پر لاتا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ریت پر لٹا دیتا ہے اور ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آپ اس تپش میں، آپ اس گرمی میں کہ جس گرمی کا مثالیں دی جاتی ہیں 4 داغ عالم میں، کہ ریت عرب اتنی گرم ہوتی ہے کہ وہاں پر اگر کسی گوشت کے ٹکڑے کو رکھ دیا جائے تو اسے بھوننے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو وہاں پر رکھ کر تپایا جا رہا ہے اور ان کے ہلنے سے اس تکلیف میں کچھ آسانی ہو جانے کے اس ڈر سے ان کے سینے پر پتھر کے رکھا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی چیز کا نعرہ دیتے ہیں تو وہاں پر بھی احد 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 کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی طرف غور کریں اور اب ہماری زندگی پر غور کریں کہ کیا ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا ہمارے دلوں میں پیغام آیا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم تو فقط موروثی مسلمان ہوئے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مرد میراثی چه داند قدر مال، یعنی ہم تو اپنے باپ داداؤں کو دیکھ کر اسلام لائے ہیں،
ہم نے کوئی تحقیق ایمان نہیں لایا، ہم کوئی تحقیق اسلام نہیں لائے، بلکہ ہمیں یہ جو نماز عید الفطر، یہ جو عید منانے کا موقع مل رہا ہے، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، یہ دو عیدیں بھی جو مل رہی ہیں، رمضان کی جو نعمت سے مالا مال ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہی ہو رہے ہیں، ورنہ ہم نے یہ سکت نہیں، ہم اس قابل نہیں، ہم نے تحقیق اور ہم نے کوئی اس پر کوشش اور کوئی رد عمل اس پر نہیں کیا ہے۔ اگر ہم اسلام لائے ہیں تو فقط موروثی مسلمان ہوئے ہیں، تحقیقی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہمارا ایمان آج تہذیب حاضر، تہذیب مغربی کی سمت چلے جا رہا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے اس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں کہ دین کو ایک الگ اور اپنی زندگی کو ایک الگ مقام دے رہے ہیں، بلکہ دین اور زندگی ہماری ایک ہونا چاہیے تھا۔ ہماری زندگی تہذیب حاضر میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی فرنگی خیالات میں گزر رہی ہے، تو ہمارا دین فقط اتنا ہے کہ 5 وقت نماز ادا کر لی جائے، لیکن اس طرح نہیں ہے، بلکہ دین فقط اتنا ہے کہ تم اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصولوں کو اپنی زندگی میں اتار لو۔ یہ دین اسلام ہے، نہ کہ فقط نمازوں کا ادا کر لینا، فقط روزوں کا ادا کر لینا، فقط زکوٰۃ کا ادا کرنا، فقط حج کا ادا کر دینا، یہ دین نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو دین کے تمام اصولوں کے تحت تابع کر دینے کا نام دین ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی منظر کو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمۃ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدہ خالق کو بھی ہے، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا۔ تو اللہ رب العزت سے ہم سجدہ تو کر رہے ہیں، نمازیں تو ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو فقط ایمان کی کمی ہے۔ ایمان ہوتا کیا ہے؟ تحقیقی ایمان کیا ہے؟ فقط اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنے سے اسلام اور ایمان نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العزت کے ذات و صفات کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق ہمارے اندر لانی چاہیے، سوز و گداز کی کیفیت ہمارے دلوں میں لانے کی ضرورت ہے، ورنہ آج یہ جو عید منا رہے ہیں فقط اپنے ماں باپ کے نام پر ادا کر رہے ہیں اس عید کو، ورنہ ہم اس قابل نہیں کہ اس عید کو بھی منائیں، کیونکہ ہم میں ایمان تحقیقی نہیں آیا ہے، بلکہ ایمان موروثی آیا ہے کہ ہم نے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے تو چلو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے، اس میں کیا برائی ہے۔ لیکن اگر ہم اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ رب العزت کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ تمام انبیاء کو کیوں مبعوث کیا ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جو بعثت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے اور دیگر صحائف کو جو نازل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ تمام دنیا کو جو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد فقط عید الفطر ادا کر دینا؟ کیا اس کا مقصد فقط رمضان کے 30 دن روزے رکھ لینا؟ کیا اس کا مقصد فقط سال بھر کی 5 وقت نماز ادا کر لینا ہے؟ نہیں میرے دوستو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرت ابن عباس اس کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی کہ میں نے تمام جن اور انسان کو اگر تخلیق کیا ہے تو فقط اپنے عرفان کی خاطر میں پہچانا جاؤں اس لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ تمہیں اس عید کے موقع پر خوشیاں منانے کے لیے، نہ رمضان کے روزے رکھ کر اپنے آپ کو مومن اور موحد کہلانے کے لیے، بلکہ اگر تم اللہ رب العزت کا عرفان حاصل کر لو تو تمہیں وہیں محسن، مومن اور مسلم تمام درجات کے حامل تم ہو جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، فقط عرض کرنا اتنا ہے کہ عمر صرف شہد گربا نماز و تقویٰ، مشکلیں اس کی یک لہجہ مسلمان بودن، یعنی تمام عمر اگر تقویٰ و نماز میں بھی گزار دو تو یہ بالکل آسان بات ہے، لیکن مشکل کیا کام ہے کہ ایک لہجہ میں مسلمان اور مومن سے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ مسلمان کی زندگی اور مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں اور تمام اپنے خاصان بندگوں میں شامل کر کر ہم تک ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ سر مولا مصطفیٰ لائے ہیں، خاص گاہ سینہ بسینہ پائے ہیں۔ الغرض وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمام حضرات سے فقط اتنی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ محترم سامعین کرام، ہم جو ایمان لائے ہیں فقط لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، فقط نمازیں ادا کر رہے ہیں،
وقت روزے ادا کر رہے ہیں، لیکن ایمان تحقیقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت اور اللہ رب العزت کی ذات سے سوز و گداز کی کیفیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ کیا ہم نے نیم شبی، کیا ہم نے ذکر و مراقبے کیے ہیں؟ نہیں کیے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں ان کے بھی حال یہی ہے کہ یہ ذکر اور نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کی نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو محترم سامعین کرام، الغرض نماز کا وقت قریب ہے، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ یا الہ العالمین ہمارے حال پر فضل و کرم فرما، اپنے لطف و عنایات سے مال مال فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر ہم پر عنایت فرما، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ والدین کی عمر دراز فرما، ہمارے مرحومین کی قبر کو نور سے منور کر دے، ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب فرما، اور اپنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فیضان نصیب فرما، اور مقصد تخلیق جو تیری ذات کا عرفان ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا بنا، اور ہمیں ایمان موروثی سے ہٹا کر ایمان تحقیقی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔